بہت ہی اختصار سے جو باتیں بتائی جائیں ان کو ٹو دی پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کی تراویح کی نماز میں امام صاحب نے ماشاء اللہ سورہ توبہ کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد سورہ یونس سے آدھا پارہ پڑھا آپ نے ماشاء اللہ۔ تو آج انشاءاللہ سورہ توبہ کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، غور سے سننے کی کوشش کیجیے۔ سورہ توبہ آخری صورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ کس میں؟ آخری دور کی صورتوں میں، بلکہ بعد بات ہے آخری صورت ہے، یعنی نفاق کے بیان اور کافروں کی دھمکی کے موضوع پر سب سے آخری صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت، سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ حلال حرام کے اعتبار سے سب سے آخری صورت سورۃ المائدہ۔ اسلام کی تکمیل کے اعتبار سے سب سے آخری صورت الیوم اکملت لکم دینکم، اور فتح و نصرت کے اعتبار سے سب سے آخری صورت اذا جاء نصر۔ سب علمی باتیں ہیں۔ اس صورت کے دو نام ہیں، نمبر 1 سورہ توبہ، نمبر 2 سورۃ البراءۃ۔ سورۃ البراءۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس صورت کا آغاز ہی کیا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے، بیزاری ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول بری ہیں کن سے؟ مشرکین سے۔ کون مشرکین؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکے سے نکالا، سنتے رہیے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، ان کو گھر سے بے گھر کیا، ان سے جنگ اور قتال کیا، ان کی رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، ان سے بیزاری، نمبر 1۔ نمبر 2 اس صورت کا نام سورہ توبہ کیوں پڑا؟ اہل تفسیر کی روایت کے مطابق اس صورت کی آیت نمبر 118 میں ان 3 صحابہ کی توبے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے سستی کاہلی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، نہ ان کو سلام کیا جاتا تھا، نہ ان کے سلام کا جواب دیا جاتا تھا، ان کی بیویاں بھی ان سے جدا کر دی۔ انہوں نے رویا کہ گرایا، توبہ کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور اللہ نے ان کو سچوں کی جماعت میں شامل فرمایا، اور ان کے نام سے اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی۔ اس واقعے سے جب امام احمد بن حنبل گزرتے تھے زار و قطار ہو جا کرتے تھے۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 اگر امام شوکانی کی بات پیش کی جائے کہ اس سورہ توبہ میں 11 مرتبہ سے زیادہ توبے کا ذکر آیا۔ مشرکین توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول، منافقین توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول، کافرین توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول، اور اس سورت کا خاتمہ بھی توبے پر ہے۔ شروع میں بھی اللہ نے کہا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور آگے اللہ نے کہا اگر توبہ نہیں کیا، شرک کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، کیا وہ نہیں دیکھتے شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، ظلم کرنے والے سال میں 1 مرتبہ کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے، 2 مرتبہ کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے، آسمانی آفتیں، زمینی آفتیں، اللہ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا، امن و سکون کو غارت کر دیا، اور اللہ کبھی عذاب دیتا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم، مال اور اولاد پر تم دھوکہ مت کھاؤ، اللہ مال کے ذریعے بھی عذاب دیتا ہے اور اولاد کے ذریعے بھی عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دھماکے دے رہا، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، توبہ کر لو۔ اس صورت کے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا۔ اس سے کون سے مشرکین مراد ہے؟ ہندوستان کی فرقہ پرست جماعتیں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی ہے اور سورہ توبہ کی آیات کو کوٹ کرتی ہے۔ کہا گیا کہ مشرک کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ ارے ظالموں، ہر مشرک کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ وہ مشرک ہے جو رشتہ داری کو بھی کاٹتے تھے، پاسداری کا نہیں، اور انہوں نے آپ کو گھروں سے نکالا، اور انہوں نے مکے سے نکالا، انہوں نے ظلم کیا، تو اللہ نے ان سے کہا ہے نمبر 1 فسیحوا فی الارض اربعۃ، جو ان سے ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ عہد و پیمان رہے گا، اور جن سے ایگریمنٹ نہیں ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ اس بیچ میں چاہو تو توبہ کر لو، اللہ کی زمین پر ظلم کرنا بند کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سارا گناہ دھل جائے، اور کیا چاہیے۔ نمبر 2 نمبر 3 اس سورت کے نزول سے پہلے سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر متعین کیا، تاکہ مینا وغیرہ میں ہر جگہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ اس کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا صحابہ کے مشورے سے، سورۃ توبہ کی آیات جو نازل ہوئی
جن میں اللہ نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا تھا، انہوں نے جا کے مینا میں اعلان کیا، نمبر 1 وہی عہد و پیمان جن سے ہو چکا ہے ان سے عہد و پیمان رہے گا، نمبر 1 جن سے عہد و پیمان نہیں ہوا ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، نمبر 3 کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہیں کرے گا، نمبر 4 کوئی ننگا آدمی طواف نہیں کرے گا، یہ بات ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آئندہ سال مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی زمین اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کی توحید کے لیے بنائی گئی ہے۔ تم نے اللہ کی شریعت پر حملہ کیا ہے، تم نے بندوں پر ظلم کیا ہے، تم نے مکے سے لوگوں کو نکالا ہے، اس لیے دنیا کا بھی دستور ہے کہ حق والوں کا حق دلایا جائے، جس کا گھر ہے اس جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کا گھر اس کی طرف واپس کیا جائے۔ نمبر 3 اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یہ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کوئی مشرک کافر تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، اور صرف پناہ ہی نہیں دینا بلکہ اس کو امن کی جگہ پہ پہنچانا بھی ہے، پناہ دینا حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ اللہ کے کلام کو سنیں، عدل اور انصاف ان کے اندر پیدا ہو، جھک جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اور پھر ان کو امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہ اسلام کا نظام، یہ اسلام کا قانون۔ اور اللہ نے اس صورت میں کہا کہ یہ خانہ کعبہ کی حفاظت و نگرانی پر جو فخر کرتے ہو، وہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم الکفر، مشرک اور کافر کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں جبکہ وہ خود شرک کرنے والے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا، خانہ کعبہ کو آباد کر دینا، یہ اللہ پر اور اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کی طرح ہے، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اس آیت کو یاد رکھیے، آیت نمبر 18، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کون؟ خدمت کرنے والے، اللہ کی مسجدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی مسجدوں میں درس کا اہتمام کرنے والے 1 نمبر کے لوگ ہیں۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، ایک والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے، وقام الصلاۃ، نماز قائم کرے جماعت کے ساتھ، وآتی الزکاۃ، مالوں کی زکوٰۃ دے، ولم یخش الا اللہ، صرف اللہ سے ڈرے، جن میں یہ صفتیں ہوں گی فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، ان قریب وہی ہدایت پائیں گے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا کیا مطلب؟ تعمیر کرنا۔ جس نے چڑیے کے گھونسلے کے برابر، تتر کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، سبحان اللہ۔ اور انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب رہتا ہے، اور مسجد بنا، مسجد جب تک رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2 مسجدوں کی تعمیری سے مراد اس میں قرآن حدیث کا حلقہ قائم کرنا، درس کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ قیامت کے دن اللہ میدان محشر میں جب جہنم کھینچ کے لائی جائے گی، ایک لوگ گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، 2 جہنم کی گرمی ہوگی، دھوپ کی گرمی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سورج اور چاند لپیٹ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ آواز لگائے گا این عمار المساجد، این عمار المساجد، مسجدوں کے آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے، اللہ فرمائے گا این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں، میرے پڑوسی کہاں؟ فرشتے کہیں گے اللہ تو رب العالمین ہے، تیرا پڑوسی کون ہو سکتا؟ اللہ فرمائے گا این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو خدمت کرنے والے، مسجدوں میں دروس کا اہتمام کرنے والے، یہ میرے پڑوسی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے جو جنت ہے، اللہ کے عرش کی جو چھت ہے وہ جنت الفردوس، جنت الفردوس کی چھت کے اوپر اللہ کا عرش اور اللہ عرش پر۔ تو یعنی یہ لوگ اللہ کے پڑوسی بنیں گے، یعنی اللہ کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے جو جنت ہے، جنت الفردوس، اس میں ان کو جگہ ملے گی جو مسجدوں کی خدمت کرنے والے آئیں۔ بڑی بات ہے لوگوں، اور ہدایت ملے گی دنیا میں، علم کی ہدایت، عمل کی ہدایت، امن کی ہدایت، جس میدان میں جاؤ گے ہدایت ہی ہدایت، مسجدوں کی خدمت کرنے والوں کو ہدایت ملے گی، کلمہ نصیب ہوگا موت کو، موت کی سختی سے بچیں گے، وہ قبر کے فتنے سے بچیں گے، قیامت کی ہولناکی سے بچیں گے۔ ابن کثیر کو پڑھ لیجیے، پڑھتے تو ہے نہیں ہم، کھانا ریڈی میڈ، پانی ریڈی میڈ، ہر چیز ریڈی میڈ، کبھی کتاب کھولنے کی ہمیں توفیق تو ہوتی نہیں۔ اللہ جب کسی بستی پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، کسی شہر پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، یہ مرسل بات ہے بھائی، مرفوع نہیں ہے۔ اللہ مسجدوں والوں کو دیکھتا ہے، مسجد والوں کی دعا کو دیکھتا ہے، استغفار کو دیکھتا ہے، ان کی عاجزی انکساری کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس علاقے سے اور اس شہر سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔
کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر چند اہم اور ضروری باتیں بھی بیان کی ہیں، اور یہ ہے کہ چاہے تمہارے رشتہ دار ہو، چاہے تمہارے دوست احباب کیوں نہ ہو، اگر کفر پر وہ محبت کرتے ہوں اور دین کو چھوڑتے ہوں، ان سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 24 میں کہا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہاری بلڈنگیں جس سے تم راضی ہو، تمہارا کاروبار اور وہ تجارت جس کے گھاٹے میں پڑنے کا ڈر ہو، اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے، کیا مطلب دین کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے پڑو گے، شریعت کو چھوڑ دو گے، دعوت کو چھوڑ دو گے، غیر مسلموں میں تبلیغ ہم نے چھوڑ دی، اسلام کا تعارف ہم نے چھوڑ دیا، اسلام کی خوبیاں بیان کرنا ہم نے چھوڑ دی، تو کیا ہوگا؟ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، انتظار کرو۔ مجاہد تفسیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یاتی اللہ بعقوبۃ عاجلۃ واجلہ، دنیا میں بھی عذاب کا انتظار کرو اور آخرت کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کو تنبیہ کی ہے کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، اور اس کے خندق میں اللہ نے مدد کی، حنین میں بھی مدد کی، لیکن تمہارے اندر احساس ہو گیا کہ میری طاقت زیادہ ہے، میری تعداد زیادہ ہے، تو اللہ ہم کو شکست نہیں دے گا، زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تم بھاگنے لگے، پھر اللہ نے سکون نازل کیا اور اللہ نے تم کو توبہ کی توفیق دی، اور اللہ نے دشمن کو شکست دی، اور اللہ نے لشکروں کو نازل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کبھی بھی تعداد پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو تکبر ذرہ برابر پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اللہ رب العالمین نے اس صورت میں چند احکامات بنائے۔ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کا مصرف 8 طرح کے لوگوں کو ہے، 8 طرح کے لوگوں پہ زکوٰۃ صرف ہوگی، فقراء والمساکین والعاملین، جن میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور زکوٰۃ کے وصول کرنے والے ہیں، وہ غیر مسلم جو اسلام کی طرف مائل ہوں، یا وہ نو مسلم ہیں، یا وہ کافر جس کو مال اس لیے دیا جائے تاکہ مسلمانوں پر ظلم نہ کرے، یہ سب تعریف قلب۔ والغارمین، قرض دار، ہر قرضہ والا نہیں ہوتا جو بھی قرضہ سب کو زکوٰۃ دے رہے، نہیں، یہ تفسیر نہیں ہے، معاف کرنا بھائی، مجھے معاف کرنا، یہ تفسیر نہیں ہے۔ وہ قرض دار جس سے قرض خواہ مطالبہ کرنا ہو، ابھی دو، ابھی دینا پڑے گا تم کو، یعنی جس کو جلد سے جلد پیسہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا بھی جائز ہے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، لیکن سلف کے نزدیک جو قدیم جو مفہوم تھا جہاد کا، لیکن اسلام کی ترقی اور اشاعت کے لیے جو کام بھی کیا جائے، دعوت و تبلیغ کا کام، پمفلیٹ کتابوں کی تقسیم کرنا، دعات مبلغین کو بحال کرنا، یہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ اور راجح قول میں مسجد کی تعمیر فی سبیل اللہ میں نہیں ہے، الا یہ کہ ایسے علاقے جہاں پر مسلمانوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ایسی مجبوری میں اگر زکوٰۃ کی رقم سے ایسی جگہوں پہ مسجد بنائی جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ یہ خلاصہ ہوا اہل علم کے کلام کا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں منافقین کے نفاق کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا منافق اور مومن میں کیا فرق ہے۔ منافق مرد، منافق عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جو گندا ہوتا ہے اس کو گندگی اچھی لگتی ہے، جو پاک ہوتا ہے اس کو پاک چیز اچھی لگتی ہے۔ تو جو منافق، ان کا دل گندا، ان کی دل کی زمین گندی، ان کی فطرت گندی، ان کے خیالات گندے، اس لیے یامرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، بھلائی سے روکتے ہیں، اور مالوں کو روکتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، اور اللہ نے ایسے منافق مردوں اور عورتوں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے جس پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ایمان والوں کی اس پہچان بتائی ہے، آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوستی کا مطلب کیا ہوا؟ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے گا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے گا، اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے گا، قیامت کے دن اللہ کو عرش سائے میں جگہ دے گا۔ جب دھوپ کی گرمی ہوگی، جہنم کی گرمی ہوگی، بھیڑ کی گرمی ہوگی، لوگ پسینے میں ہوں گے، اگر آپ اللہ کے بندوں سے ایمان کی بنیاد پر محبت کرتے ہو، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو محبت بھی کرنا ہے، نمبر 1 تعاون کرنا ہے۔ کیا تعاون؟ یامرون بالمعروف۔ اس آیت پر غور کیجئے، دعوت کا حکم پہلے ہے، نماز کا حکم، نماز کا حکم کیا مطلب؟ اگر دعوت کا کام ہوگا تو نماز باقی رہے گی، دعوت کا کام نہیں ہوگا نماز بھی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پہلے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، پھر اس پہ قائم رہو۔ یامرون بالمعروف، ایمان والے بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے توحید کی دعوت دیتے ہیں، سنت کی دعوت دیتے ہیں، منکر شرک سے روکتے ہیں، ظلم سے روکتے ہیں، کساد بازاری سے روکتے ہیں، حرام کاری سے روکتے ہیں، رشوت سے روکتے ہیں، غیبت سے روکتے ہیں، چغل خوری سے روکتے ہیں، ظلم سے روکتے ہیں، ہے نا؟
اور وہ یقیمون نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمهم اللہ، ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں بھی اللہ رحم کرے گا۔ رحم کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان کے دل پہ رحم کرے گا، ان کے دماغ پر رحم کرے گا، ان کے کاروبار پر رحم کرے گا، ان کی زمین پر رحم کرے گا، ان کے خیالات پر رحم کرے گا، ان کی دنیا میں رحم کرے گا، ان کی آخرت پر رحم کرے گا۔ ان کے لیے جنت جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ دعوت کا کام کرنے والے ایمان والے ہیں، اللہ نے ان سے جنت سے بھی بڑی نعمت کا وعدہ کیا۔ اور جنت سے بھی بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی اور اللہ کا دیدار۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بری خصلتوں کے بیان کرنے کے ساتھ غزوہ تبوک کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے مسجد زرار، جو لوگ مسجد بنائے تھے، مسجد اگر چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی ہو وہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ ایک منٹ سنتے رہیے۔ لیکن غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں واقع ہوئی، صحابہ کے پھل پک چکے تھے، کھیتیاں بالکل تیار تھی، گرمی کا موسم تھا، صحابہ چاہ رہے تھے کہ کھیتی مکمل کر لیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی تمہیں نکلنا ہے رومی جنگ، رومی لوگ پوری تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کئی لاکھ فوج جمع کر رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے آواز اٹھائی ہر حال میں نکل جاؤ، لیکن منافقین نہ نکل سکے اور وہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ کی کیا حکمت تھی اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا محاسبہ کیا، سب نے بہانہ کر لیا، لیکن تینوں نے اقرار کیا کہ ہم سستی سے نہیں نکل سکے۔ اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کیا، نہ ان کو سلام کیا جاتا تھا، نہ ان کے سلام کا جواب دیا جاتا تھا، ان کی بیویوں ان سے جدا ہو گئی، زمین ان پر تنگ ہو گئی، روتے رہے کہ گراتے رہے، یہاں تک کہ 50 دنوں کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب توبے کی آیت نازل ہوئی اور کعب بن مالک کو بشارت ملی تو ان کے پاس ایک ہی کرتا تھا اور وہ کرتا کو نکال کر کے انہوں نے فوراً دے دیا اس کو، جس نے بشارت دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے پورے مال کو اللہ کی راہ میں کیا کر دیں؟ قربان کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے کچھ مال کو روک لو، کل مال کو صدقہ مت کرو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جب سے تمہاری ماں نے جنا ہے اس سے بہتر دن کوئی دن نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری شان میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر گناہوں سے توبہ کر لے تو بعد والی زندگی پہلی زندگی سے اچھی ہے۔ اسی موقع پر مسجد زرار بنایا تھا منافقین نے قباء کے قریب، اور کہا تھا کہ ہم نیکی اور بھلائی چاہتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کفرن، یہ کفر کی تبلیغ چاہتے ہیں، مسلمانوں میں تفریق چاہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں، آپ ہرگز یہاں پہ نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ جب آپ غزوہ تبوک سے آئے تو آپ نے اس مسجد کو اٹھانے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اس زمانے میں مسجد زرار بنا کر تفریق کی گئی، مسلمانوں میں اختلاف ڈالا گیا، تو آج بھی لوگ ہیں کفر کی تبلیغ کر رہے ہیں، شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں، یا غوث المدد، یا رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کافر فلاں مشرک۔ یہ مسجد زرار کی جڑیں ہیں، مسجد زرار کی جڑوں سے ان کی جڑیں ملی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سچے اور پکے ایمان والوں کی صفت بتائی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ سائحون کی تفسیر سیاح حاضر الصیام، عبداللہ بن عباس، سائحون یعنی روزہ رکھنے والے۔ اس کے بعد الراکعون رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کا حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ جنتی لوگ۔ اگر یہ صفت ہیں تو ہم جنت کے راستے پر ہیں، نہیں تو اس کا مطلب معاملہ اچھا نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو بشارت دے۔ اور اللہ نے سورت کا خاتمہ کیا اس پر کہ رسول اللہ تمہارے حریص ہیں ہدایت کے، شفیق اور مہربان ہیں۔ تم کو تکلیف ہوتی ہے، تم کو ذرہ برابر تکلیف پہنچتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لہذا ان کی قدر کو، ان کی عزت کرو۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا آپ کا کام پہنچانا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ حق نہ مانے اور انکار کر دیں تو کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ دعوت کا کام کیجیے، کوئی اٹھ کے بھاگ جائے، کوئی سنے نہیں۔ یہ بھی آپ نے سنا ہے، بخاری حدیث، بخاری شریف کتاب العلم 66 نمبر کی حدیث۔ 60 3 آدمی آئے، ایک آدمی آگے بیٹھ گئے، ایک آدمی پیچھے بیٹھ گئے، تیسرا آیا بھاگ گیا۔ تو آپ نے کہا آگے آنے والا اللہ کی پناہ میں ہے،
پیچھے بیٹھنے والا اللہ سے حیا کیا تو اللہ نے بھی اسے حیا کی، اب تیسرا آیا اور بھاگ گیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے اس سے چہرہ پھیر لیا۔ جسے اللہ چہرہ پھیر لے اسے بدنصیب کون ہوتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ مانے تو تبلیغ کے بعد اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو ازردہ خاطر نہ ہو، پڑھیں کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امام ابن باز نے اس حدیث کی تحسین فرمائی ہے، حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو درداء نے کہا تھا اپنے ساتھی کو، میں تجھ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ کیا دینا چاہتا ہوں؟ گفٹ، کہ صبح و شام اگر 7 بار یہ دعا پڑھ لو گے، کتنی بار یاد ہے بچوں؟ 7 بار یہ دعا پڑھ لو گے، دنیا اور آخرت کی جتنی مصیبتیں ہیں اللہ ہمارے یقین میں اضافہ فرما، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، دنیا اور آخرت کے جتنے مسائل ہیں اللہ کافی ہو جائے گا۔ صبح میں 7 بار، اور یعنی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، یا صبح میں فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد 7 بار یہ دعا پڑھنا انشاءاللہ۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ کا خلاصہ تقریباً الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ بہت کم ایسی باتیں ہوں گی جو چھوٹی ہوں گی۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالی ہمارے آنے اور جانے کو قبول فرمائے، اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمیں توابین خاشعین میں شامل فرمائے، اور جانے اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔